رب کا بندہ پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو پردہ پوشی کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، نجات کے لیے یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، یہ نجات کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے اور آسان نسخہ ہے کہ اخروی طور پر کامیابی، یعنی گناہ اور غلطیوں کے باوجود اللہ درگزر کر دے، کامیابی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کر، اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی کر دے گا۔ پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ عیب کھولے بغیر ہی رب قیامت میں معافی عطا کر دے گا۔ اس سے بڑا سہارا ہے کوئی؟ صرف اتنا کرو، پردے ہی رہنے دو۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو ٹو میں پڑھنے کا، جاسوسی کرنے کا، خبر لینے کا۔ اچھا، جو خبر لینی چاہیے وہ نہیں لیتے۔ محلے میں کس کی حرکتیں غلط ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن بھوکا کون کون ہے، بل کس کا آیا ہے اور پریشان ہے یہ نہیں پتہ، کس کے بچے کی اسکول کی فیس نہیں گئی یہ نہیں پتہ، باقی غلط کون کون ہے معاذ اللہ سارا پتہ رکھتے۔ پردہ پوشی، اللہ کا بندہ پردہ پوش ہوتا ہے۔ فقیری نام ہی پردہ پوشی کا ہے۔ تیرے پاس لاکھوں کے راز ہوں لیکن تو نے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ فقیر اپنے کفن میں بڑے راز چھپا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ راز کھولا۔ فقر کا بہت بڑا درجہ یہ ہے کہ تیرا دل پردہ پوشی والا ہو، اور اگر تو پردے کھولے، پردہ دری کرے، تو نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے پردے کھولے گا وہ اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ اس کے پردے کھول کے اسے ذلیل کر دے گا۔ کیا معنی ہے؟ صاف ستھری دو ٹوک بات ہے۔ جس کا ذلیل ہونے کا دل ہو کہ میرے پردے کھل جائیں، وہ دوسروں کے کھول دے، خود بخود تیرے کھل جائیں گے۔ لیکن دوسروں کے بچوں کی باتیں چسکے لے کے کرنا اور پھر کہنا میرے بچے بدنام نہ ہوں، دوسروں کے گھر کی باتیں منہ کھول کے کرنا اور پھر خیال کرنا کہ تیرے بچوں کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ او بھائی، اگر چاہتا ہے تیرے پردے قائم رہیں تو پھر تو بھی پردے قائم رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، مسلم شریف میں ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں بعض باتوں پر وجد ہو جاتا ہے، یہ وجد والی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ حیا والا ہے، پردہ پوشی والا ہے۔ اللہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ حیا والا ہے، پردے ڈالنے والا ہے۔ حیا اور پردہ پوشی کو اللہ، جو رب کا پسندیدہ بننا چاہے، ایک تو حیا کرے اور دوسرا پردے ڈالے، اس کا بھی عیب چھپائے، اس کا بھی عیب چھپائے، اس کے بھی عیب چھپائے۔ لیکن یہاں اگر تو تیرے پاس دولت اور طاقت ہے تو پھر سارے عیب چھپے ہوئے ہیں، اور اگر بندہ ماڑا ہے، غریب ہے، تو پھر کھول کے منہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ اپنی طبیعت کو اللہ کا بندہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ یہ ذرا دیکھیے یہ حضور کی تربیت یافتہ جماعت کیسی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی کی اچانک ہوا خارج ہو گئی اور اس کی آواز آئی اور بدبو پھیل گئی۔ اب یہ چیزیں بعض اوقات انسانی طبیعت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں۔ ہوا خارج ہوئی، آواز بھی آئی اور بدبو بھی پھیلی۔ تو حضرت جریر ابن عبداللہ فٹافٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت عمر سے عرض کرنے لگے حضور ہم سارے جا کے وضو نہ کر آئیں، ایک آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے، وضو ایک کا ٹوٹا ہے۔ حضرت جریر فٹافٹ اٹھ گئے کہ کہیں کسی ایک کی طرف لوگوں کا اشارہ نہ ہو جائے، وہ بندہ شرمندہ ہوگا، پردہ کھلے گا۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ کے صحابہ کی۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے عرض کی حضور امیر المومنین، چونکہ آپ اس وقت ہمارے اجازت دیں سارے وضو نہ کر آئیں۔ تو وہ بھی تو حضرت عمر تھے نا، فرمانے لگے
تو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سردار تھا قبیلے کا جریر، تو آج بھی سردار ہی ہے۔ تیری باتیں سرداروں والی ہیں، تیری باتیں ذرا بڑی بڑی ہیں، تیرا دل ذرا بڑا ہے، تو نے جو بات کی ہے وہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، پردہ پوشی بڑے لوگ کرتے ہیں، کسی کو شرمندگی سے بڑے لوگ بچاتے ہیں، کسی شخص کا گردن نہ جھکے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا۔ وہ گردنیں جھکا کے راضی نہیں ہوتے، وہ کسی کو عزت دے کے راضی ہوتے ہیں۔ تو بڑا آدمی ہے لہذا تو نے بڑی بات ہی کر دی ہے۔